فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی، اور اس توریت کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہودی ایک کلیم کرتے ہیں کہ توریت کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن توریت میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام واز دا فادر آف بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب توریت کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یعنی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال کے بعد بیبیلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور ایمپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی ایمپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبیلون عراق لے کے آ گئے، اور 70 سال تک یہودی عراق کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال کے بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے ان کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنائیں جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر سے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، دا گریٹ رومن ایمپائر، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن ایمپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن ایمپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن ایمپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن ایمپائر نے بیت المقدس جسے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن ایمپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال کے بعد رومن ایمپائر نے ایک ایسی غلطی کی
جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت تیزی سے پھیلتے ہوئے ایک نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دا گریٹ کی امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے، یا تو یروشلم کو اسی طرح تباہ و برباد کیا جائے جیسا کہ اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، یا پھر اس کا سیز یعنی محاصرہ کر لیا جائے۔ آخرکار 6 مہینے کے بعد یروشلم کے گورنر سوفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود حضرت عمر بن کر سوفرونیس سے ملنے کے لیے گئے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، ان کو یروشلم بلانا پڑا۔ سوفرونیس فل لگژری گولڈ اینڈ سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن سوفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی تھی، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجس کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سوفرونیس نے یروشلم کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس شرط کو نہیں مانا اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچین اور یہودی یروشلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال کے بعد کرسچین نے پورے یورپ سے فوج کو جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت سی لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سینیگوگز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو مسجد سے ایک محل پیلیس میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک آتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد کروسیڈرز نے یروشلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج کو جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا، اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچن بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تھا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کر دیا تھا، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے انہیں فرمایا، I am not those men.
حضرت صلاح الدین نے ان سارے ریلیجن کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصیٰ جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز بھی ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا گیا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہم ریلیجن یروشلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ 800 سال، لیکن 800 سال کے بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر آٹومان ایمپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے، اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے تھے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے اپنا ملک بنانے کی سوچ رکھی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی جگہ یعنی فلسطین کے علاقے کو چنا، اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش کرنی شروع کر دی۔ یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو اس عثمانیہ حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومان ایمپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومان ایمپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکریٹ پلان کے تحت فلسطین میں شفٹ ہونا شروع ہوئے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائز پر خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش ایمپائر نے بیلفور ڈکلیریشن میں یہودیوں کے ایک الگ اسٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں۔ اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگیں، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ ایک حصہ فلسطین، دوسرا حصہ اسرائیل، اور تیسرا حصہ یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجس کو آزادی ہوگی، جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوج ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطین کو ملا، 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور ایون یروشلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا۔ ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت اسٹرانگ بن گیا، اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسز یا چھوٹا سا اسرائیل۔ لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور صرف
6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح سے ہار گئے تھے۔ عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئی اور نیشنلزم قوم کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ دا مسلم برادرہڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک اسکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں، جس کے بعد عرب کی عوام اس نئی سوچ مسلم برادرہڈ کی طرف آنے لگی۔ حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف ہے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور یروشلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔